وہ رات کا وقت تھا جب پلوشا اپنے ریشمی چادر میں لپٹے ہوئے نازک ہاتھوں سے چراغوں میں تیل بھر رہی تھی۔ ایک چراغ، دوسرا، تیسرا۔ اچانک اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس کا نام کسی نے دھیرے سے پکارا تھا، پلوشا۔ آواز اتنی دھیمی تھی جیسے ہوا نے چپکے سے کچھ کہا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کوئی تھا ہی نہیں۔ دل کی دھڑکن ذرا تیز ہوئی مگر وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، میں بھی نا، کتنا وہم کرتی ہوں، اور چراغوں میں روشنیاں جلانے لگی۔ وہ خاندان کی اکلوتی لڑکی تھی، حمدان علی خان کی نازوں لاڈ پلی بیٹی، جس کی ہر بات پر پورے گھر کی توجہ رہتی۔ اس کے ہر بات کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا۔ ہر خواہش حکم جیسا درجہ رکھتی تھی۔ خاص طور پر اس کے بابا تو جیسے دنیا کا ہر غم اس کی مسکراہٹ پر قربان کرنے کو تیار تھے، مگر دوسری طرف اماں جان کا رویہ ہمیشہ فکر والا رہتا۔ ہاتھ پہ تسبیح اور ہونٹوں پر بس ایک ہی جملہ، پلوشا کی شادی کب اور کیسے ہوگی؟ اصل مسئلہ درپیش تھا وہ یہ تھا، خاندان میں ایسا کوئی لڑکا نہیں تھا جو پلوشا کے جوڑ کا ہو۔ ان کے ہاں ہمیشہ شادیاں خاندانوں میں ہوتی تھیں، اور اس کی ماں پلوشا کو لے کر بہت فکر مند تھی۔ ان دنوں اس کی سہیلی نور بانو نے ایک بات کہی جو اس کے دل میں گھر کر گئی، پلوشا، تم نے کبھی خواجہ بزرگ کے مزار پر جا کر دعا مانگی؟ وہاں جو بھی دعا مانگتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ نیک بزرگ تھے، بہت پہنچے ہوئے۔ کیا واقعی؟ ہاں، میری چچی نے وہیں جا کر دعا مانگی تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ہو، اور دیکھو کچھ ہی ہفتوں میں رشتہ آ گیا۔ پلوشا نے سوچا کہ وہ بھی وہاں جائے گی، اور اگلے دن پلوشا، نور بانو اور ان کی ایک اور سہیلی سریا نے ترکیب لڑائی۔ دوپہر کے وقت وہ گھوڑے کی گاڑی پر سوار ہو کر قریبی گاؤں میں پہنچ گئیں۔ راستہ سبز کھیتوں سے ہوتا ہوا پہاڑی درختوں کے بیچ مڑتا چلا جا رہا تھا۔ پلوشا کے دل میں انجانی مسرت تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ کچھ خاص مزار پر پہنچنے میں وہ حیران رہ گئی۔ ایک روحانی سی فضا تھی، سفید چادر میں لپٹا مزار اور خوشبوؤں سے مہکتا مزار کا صحن۔ عورتیں، بچے، مرد، سب اپنی اپنی دعائیں مانگ رہے تھے۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے دعا نکلی، یا اللہ، اگر میری شادی نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں، بس ایک بار شاہ جنات کا دیدار ضرور کروانا۔ وہ خود اپنی دعا پر چونک گئی، پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ بچپن سے وہ جنات کی کہانیاں سنتی آئی تھی، خاص طور پر شاہ جنات کی کہانیاں، جو اپنی سلطنت کے حساب سے سب سے حسین، طاقتور اور خاصے روبدار حکمران کے طور پر کہانیوں میں جانے جاتے ہیں۔ اور پلوشا کی خواہش شروع سے یہی رہی تھی کہ اس کا محبوب کوئی عام انسان نہ ہو، شاید اسی لیے کہ عام انسان اسے متاثر نہیں کر پاتے تھے۔ نور بانو نے چھیڑا، کیا مانگا پلوشا؟ اس نے بس اتنا ہی کہا، ایک ایسا خواب جو کبھی ختم نہ ہو۔ چند دن گزرے، سب کچھ معمول کے مطابق گزر رہا تھا، مگر پلوشا کے دل میں بے چینی تھی۔ ایک رات جب سب سو گئے تھے، حویلی کے باسی نیند میں ڈوبے ہوئے تھے، نور بانو نے عجیب شرط رکھ دی، آج رات جو حویلی کا پورا چکر لگا کر لوٹ کر آئے گا وہ بہادر کہلائے گا۔ سریا نے تو انکار کر دیا۔ پلوشا کے دل میں عجیب سا جوش پیدا ہوا، میں جاؤں گی۔ اس نے چادر اوڑھی باہر نکل گئی۔ چاندنی رات تھی، درختوں کی شاخیں ساکت ہوا میں ہلکی سی خنکی، اور ایسے میں وہ چھوٹے چھوٹے قدم چلتی جا رہی تھی۔ جب وہ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف پہنچی تو اسے لگا کوئی سایہ اس کے تعاقب میں ہے۔ ایک دم سے آواز آئی، ہم سے ملنے کی اتنی چاہت تھی تو اب مل کر جاؤ۔ پلوشا کا دل زور سے دھڑکا، اس نے مڑ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ پھر سے وہی آواز آئی، اس بار اور قریب سے، ہم جان لینے والوں میں سے نہیں، دل دینے والوں میں سے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، فضا میں گہرا قہقہا گونجا، اور اس کے سامنے لمبا وجیہا مرد نمودار ہوا، آنکھیں گہری، چہرہ لال سرخ و سفید رنگت، اور جسم سے عجیب مہک آ رہی تھی۔ اس کی پہلی جھلک دیکھ کر تو جیسے اس بیچاری کی سانسیں تھم گئی تھی۔ وہ پہلی نظر میں دل دے بیٹھی تھی، وہی تھا جس کی اس نے دعا مانگی تھی، یعنی کہانیوں کا شاہ جنات اس کے روبرو کھڑا تھا۔ حقیقت یا خواب کا لمحہ، یہاں سے پلوشا کی زندگی کا نیا موڑ کا آغاز تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب میری زندگی پہلے جیسی نہ رہے گی، مگر وہ اس احساس پہ کھونے لگی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کی زبان بند تھی، بدن سن ہو گیا تھا، وہ چاہتی بھی تو منہ نہ کھول پا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ عجیب سا سکون بھی تھا،
جیسے کوئی برسوں کا واقف شناسہ اس کے سامنے موجود ہو۔ لمبے کشادہ کندھوں والا وہ مرد جس کے وجود سے پراسرار روشنی پھوٹ رہی تھی، وہ دھیرے سے مخاطب ہوا۔ مجھے کازان کہتے ہیں۔ کازان، یہ نام تو اس نے اپنی کہانیوں میں سنا تھا۔ وہ جنزادہ جو شاہ جنات کا وارث تھا، جو انسانی دنیا میں کم ہی قدم رکھتا تھا، جس کی آنکھیں انسان کی روح تک جھانک لیتی تھی۔ کازان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، تم کون ہو؟ پلوشا نے بمشکل پوچھا۔ وہی جسے تم نے بلایا تھا، جس سے ملنے کی تمنا تم نے کی تھی۔ پر یہ سنتے ہی پلوشا کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے تو یوں ہی دعا مانگی تھی۔ کازان نے قدم آگے بڑھایا، مگر اس کا انداز اپنائیت اور نرمی والا تھا۔ میں تمہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر جان لینے آتا تو تم اب تک زندہ نہ ہوتی۔ میں تو دل دینے آیا ہوں۔ مگر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے تو بس دعا مانگی تھی اور وہ دعا مجھے کھینچ لائی۔ تمہاری خواہش کی گونج اس دنیا سے وہاں تک پہنچی۔ ہم سنتے ہیں اور بعض اوقات محسوس بھی کرتے ہیں، خاص طور پر جب دعا دل سے نکلے۔ تم واپس چلے جاؤ، یہ دنیا تمہاری نہیں اور میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ محبت کو دنیاؤں کی حدود میں قید نہیں کیا جا سکتا پلوشا، اور تم خود بھی خاص و عام نہیں۔ تمہارے دل کی پکار نے مجھے باندھ لیا ہے۔ پلوشا کو پہلی بار خود پر خوف نہیں، بے اختیار کشش محسوس ہوئی تھی، اور حویلی کی دیواریں گواہ تھی۔ دو مختلف دنیاؤں کے باسی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور شاید چاہنے لگے تھے۔ کازان نے سر جھکا کر کہا، مجھے جانا ہوگا۔ یہ دنیا میرے وجود کو زیادہ دیر جھیل نہیں سکتی، لیکن ہاں، اگر تم چاہو تو میں واپس آ سکتا ہوں جب تم اکیلی ہو، جب دل بے قرار ہو۔ بس میرا نام پکارنا اور میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پلوشا نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر الفاظ ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تک ساکت کھڑی رہی، پھر ایسے جیسے کسی سحر سے آزاد ہوئی، آہستہ آہستہ حویلی کے اندر لوٹی۔ اس کی واپسی تک نور بانو اور سریا دونوں جاگ رہی تھیں۔ اس کے واپس آنے پر تالیوں سے استقبال کیا۔ ارے واہ، تم تو واقعی بہادر نکلی، پورا چکر لگا کر آئی۔ پلوشا نے مسکرا کر سر ہلایا، مگر دل تو کہیں اور تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ صرف ایک لمحہ تھا، یہاں کسی نئے تعلق کی پہلی اینٹ۔ اگلی صبح وہ دیر تک اپنے کمرے میں بند رہی، کھڑکی سے باہر کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آغاز ہے۔ رات بیت گئی تھی، مگر اس کی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح کی روشنی کی لکیریں کمرے میں داخل ہوئیں، مگر وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ ملازمہ آئی، اس نے کھڑکیاں کھولی، ناشتہ رکھا، مگر پلوشا نے کچھ نہ کہا۔ اماں جان نے ناشتہ نہ کرنے کی جب خبر سنی تو خود کمرے میں چلی آئیں۔ انہوں نے پلوشا کو کھڑکی کے پاس بیٹھے پایا۔ انہوں نے نرم لہجے میں پکارا۔ اس نے ماں کو دیکھا اور پلکیں جھکا لی۔ کیا بات ہے بیٹا، ٹھیک تو ہو نا؟ کئی دن سے تم خاموش ہو، کسی سے بات نہیں کرتی۔ کیا کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ بیٹی کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے۔ اماں جان نے فوراً اسے قریب کھینچ کر گلے سے لگا لیا۔ کچھ تو بتاؤ، دل میں کیا ہے؟ وہ لمحہ شاید ضبط کا آخری کنارہ تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں پریشان ہو گئیں، اسے تھپکیاں دینے لگی۔ اماں، مگر پلوشا کی ہچکی بن چکی تھی، آواز کپ کپ آنے لگی۔ کیا محبت گناہ ہوتی ہے اماں؟ اماں چونک گئیں۔ یہ کیسا سوال ہے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ پلوشا نے ٹوٹے الفاظ میں وہ سب کچھ سنا دیا جو اس رات ہوا تھا۔ کازان کی موجودگی، اس کی باتیں، وہ آنکھیں، وہ احساس۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اماں کو کیسے یقین آئے گا، مگر اسے سب کچھ کہنا تھا۔ دل میں دبائے دبائے وہ تو گھٹتی جا رہی تھی۔ اماں یہ سن کر ساکت رہ گئیں۔ ان کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی، جیسے کسی پرانے خوف نے دوبارہ انہیں جا لیا ہو۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا پلوشا؟ تمہیں معلوم بھی ہے تم کس مخلوق کی بات کر رہی ہو؟ میں جانتی ہوں اماں، مگر وہ ویسا نہیں تھا جیسا لوگ جنات کے بارے میں کہتے ہیں۔ وہ تو مہربان تھا، نرم مزاج۔ وہ مجھے ڈرانے نہیں آیا تھا، وہ تو مجھے چاہتا ہے۔ ارے لڑکی، جنات اور انسانوں کے بیچ کبھی تعلق نہیں بنتے، اور نہ ایسا ممکن ہے۔ ان کی دنیا الگ، ہماری بالکل الگ۔ تمہیں نہیں پتہ، یہ راستے صرف بربادی لے کر آتے ہیں۔ لیکن اماں، میرا دل، اس کا کیا؟ ارے پگلی، دل کو سمجھانا پڑتا ہے۔
ہر جذبہ محبت نہیں ہوتا اور ہر محبت نصیب نہیں بنتی۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی تھی، باہر پرندے چہچہا رہے تھے، مگر پلوشا کے اندر جیسے خاموشی نے گھر کر لیا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے بہترین چاہا، تم لاڈلی ہو، لاڈوں میں پلی ہو، تمہیں کسی ایسے رستے پر جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی جو دکھوں کی طرف لے جائے۔ پلوشا نے سر جھکا لیا تھا، فی الحال تو وہ اماں کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اماں نے اسے خود سے لگا لیا۔ میں تمہیں کسی مولوی کے پاس نہیں لے کر جاؤں گی، نہ ہی کسی سے تعویذ لوں گی، میں صرف دعا کروں گی کہ اللہ تمہاری آزمائش ختم کر دے۔ اور پھر اس رات پلوشا اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی رہی۔ کھڑکی کھلی تھی، چاند کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ وہ چاہتی تو اس کا نام لے سکتی تھی، اس نے تو خود کہا تھا کہ میرا نام لینا میں فوراً آ جاؤں گا۔ سب کچھ ویسے تو معمول کے مطابق دن گزر رہے تھے، مگر پلوشا کی زندگی جیسے جمود کا شکار ہو گئی تھی۔ ماں کی باتیں سننا، دسترخوان پر بیٹھنا، مہمانوں سے ملنا جلنا، ان کا استقبال کرنا، وہ سب کچھ رسماً کرتی، بالکل ایسے جیسے کوئی مشین ہو۔ اس کی آنکھوں کی چمک کسی نے چرا لی تھی۔ حویلی کی خنک دیواروں پر اس کے کہے پہلے گونجتے تھے، جہاں اب صرف اس کی خاموش آہٹیں باقی تھی۔ نوکرانیوں نے چپکے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بی بی جی کو کسی نے نظر لگا دی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ پلوشا کے دل میں ایک خلا تھا، ایسا خلا جو کسی انسان، کسی بات، کسی خوشی سے پر نہیں ہو سکتا تھا۔ اماں جان نے حالات کو سمجھتے ہوئے اسے مصروف رکھنے کی کوشش کی، گاؤں کی عورتوں سے ملاقات کی، کڑھائی کے نئے کام، مٹھائیاں بنانے کی کلاسیں، مگر یہ کوششیں بیکار گئی تھیں۔ کئی بار وہ جاگتی آنکھوں سے رات گزار دیتی اور اذان کے وقت خاموشی سے تسبیح اٹھاتی اور رب کے آگے ہاتھ جوڑ کر صرف ایک دعا مانگتی کہ اذان کو سکون ملے جہاں بھی ہو، اور اگر ممکن ہو تو بس ایک آخری بار مل جائے۔ پھر ایک دن دعا قبول ہوئی۔ وہ سپہر کی گھڑی تھی، جب سورج مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا۔ وہ حویلی کے باغیچے میں بیری کے اس پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی جہاں بچپن میں جھولا جھلایا کرتی تھی، وہی پیڑ جس کی چھاؤں میں وہ گھنٹوں بیٹھ کر خوب کہانیاں پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی۔ آپ بھی ابھی بھی وہاں ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھیں۔ اچانک ایسے لگا جیسے ارد گرد کی فضا میں خوشبو پھیلی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں، سامنے کھڑا تھا وہی وجود، کازان، نہ روشنی نہ کوئی آواز، بس وہ تھا، خاموش، اتنا سنجیدہ جیسے بہت لمبا طویل سفر طے کر کے آیا ہے۔ پلوشا نے نظریں جھکا لی۔ پھر آ گئے، اس کی آواز ہلکی تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا مگر فاصلے کو برقرار رکھا۔ تم نے بلایا نہیں، مگر دیکھو دل کی پکار پہنچ گئی۔ اتنے دن کہاں تھے تم؟ دور تھا مگر تمہارے قریب، پھر واپس کیوں آئے ہو؟ آج کازان کے چہرے پر اداسی کا رنگ نمایاں تھا۔ یہ ہمارا آخری لمحہ ہے پلوشا۔ یہ جملہ سن کر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ ہم الگ دنیاؤں کے باسی ہیں۔ تمہارے لیے بہتر ہے میں تم سے دور رہوں۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی باندھ نہیں سکتا، نہ رشتہ نہ زندگی۔ تمہاری دنیا الگ ہے، تمہارا نصیب الگ ہے۔ کازان کا چہرہ درد سے بھر گیا تھا۔ میں خود بھی نہیں جانتا، تمہاری دعا نے مجھے کھینچا، اور تمہارا چہرہ، اس میں کچھ تھا جیسے صدیوں سے تلاش رہا ہو۔ تمہیں دیکھ کر دل بے قابو ہو گیا اور مجھے آنا پڑا۔ پلوشا نے پھر سے سر جھکا لیا۔ بیری کے پیڑ کی چھاؤں اور دونوں کے بیچ خاموشی کا ایک حالہ سا بن گیا۔ دیکھو میں چاہتا ہوں تم آگے بڑھو، خوش رہو، کسی کے ساتھ زندگی گزارو جو تمہیں ہر دن وہ عزت دے جس کی تم حقدار ہو، اور میں تمہارے دل میں ایک دعا بن کر رہ جاؤں گا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ پلوشا نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ منہ سے نہ نکلے۔ اس کی آنکھوں میں اب کازان کا عکس تھا، دل میں اس کی آخری بات کہ محبت صرف ساتھ جینے کا نام نہیں بلکہ دور رہ کر بھی دل میں بسے رہنے کا نام ہے۔ اور پلوشا بیری کے پیڑ کے نیچے بیٹھی رہی۔ کازان کی دوری نے اسے ایک نئی شکل دے دی تھی۔ وہی لڑکی جو کچھ ماہ پہلے ہنستی کھلکھلاتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، اب سنجیدگی کی چادر اوڑھ بیٹھی تھی۔ اس نے خود کو مصروف کرنا شروع کر دیا تھا، باورچی خانے میں اماں کی مدد، تکیوں پر کڑھائی کرنا، بچیوں کو کہانیاں سنانا، گلاب کے پھول چن کر صحن میں سجا دینا۔ وہ ہر کام کرنے لگی جو ایک نارمل بیٹی، ایک نارمل لڑکی کرتی ہے، مگر صرف وہ جانتی تھی کہ سب کچھ اندر کے خالی پن کو بھرنے کی ایک کوشش ہے۔
پھر کچھ دن بعد اماں نے پھر سے پرانی فکر اٹھا لی۔ پلوشا کے چہرے پر زندگی کی ہلکی سی رونق دیکھ کر انہیں امید ہونے لگی تھی کہ اب شاید بیٹی شادی کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ انہوں نے خالہ بیگم کو چپکے سے بلاوا بھیجا اور گھر کی حالت دیکھی جانے لگی۔ کون سا کمرہ مہمانوں کے لیے موزوں ہے، مٹھائیاں کہاں سے منگوائی جائیں اور سب سے اہم رشتہ کہاں سے آئے گا۔ خالہ بیگم نے نام لیا، شہویز۔ پلوشا نے یہ نام بچپن میں سنا تھا، ایک دور کے ماموں کا بیٹا جو ہر ملاقات میں پلوشا کو چڑھایا کرتا تھا۔ یہی ہے وہ جنات والی لڑکی، وہ ہنستا اور وہ غصے سے رخ موڑ لیا کرتی۔ شہویز اب جوان ہو چکا تھا، بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے لوٹ کر آیا تھا اور اب اپنے ابا کے کاروبار میں شریک تھا۔ معقول شکل و صورت، مہذب اور خاندان میں پسندیدہ، یہ تمام وجوہات اماں کے لیے تو کافی تھی کہ وہ اس لڑکے پر سنجیدگی سے غور کرے۔ پلوشا کو یہ خبر ایک دوپہر کو اماں کے کمرے میں بلا کر دی گئی۔ بیٹی تم سے ایک بات کرنی ہے۔ پلوشا نے گردن اٹھا کر ماں کو دیکھا، وہی آواز میں روایتی فکر تھی۔ شہویز کے گھر سے رشتہ آیا ہے، تم تو اسے بچپن سے جانتی ہو، لڑکا تمیزدار ہے، شریف ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ پلوشا نے کچھ لمحے خاموش رہ کر نظریں جھکا لیں، دل میں جیسے کوئی پرانی آواز ابھر رہی تھی، تمہارا نصیب کسی اور سے باندھ دیا گیا ہے، جو آپ کو بہتر لگے اماں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے دل زور سے دھڑکا، مگر زبان کانپنے لگی تھی۔ اماں نے بخوشی اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کئی سالوں بعد انہوں نے محسوس کیا تھا کہ بیٹی نے ہار مانی نہیں بلکہ وقت کو تسلیم کیا ہے۔ اور پھر اگلے ہفتے منگنی کی تاریخ طے ہو گئی۔ پلوشا نے خاموشی سے سب قبول کر لیا تھا۔ وہ نہ خوش تھی نہ غمزدہ، بس جیسے ایک خواب سے جاگی تھی۔ اب آنکھوں میں نہ نیند باقی رہی تھی۔ منگنی کی تیاریوں میں پورا گھر مصروف ہو گیا تھا۔ حویلی کے در و دیوار چمکائے گئے تھے، کچن میں روزانہ نئے نئے پکوان تیار ہونے لگے، مہمانوں کے فون آنے لگے، سب ہنستے مسکراتے تھے، مگر پلوشا کی مسکراہٹ وہی تھی، بالکل دھیمی سی۔ ایک بار شہویز اماں جان کے ساتھ اسے دیکھنے آیا۔ اس نے بچپن کی شوخی کو بھلا کر ایک سنجیدہ مرد کی طرح بات کی، اماں سے ادب سے ملا، پلوشا سے ہلکی مسکراہٹ سے گفتگو کی، مگر وہی ایک لمحہ ایسا تھا جب اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک لوٹ آئی۔ جنات والی لڑکی، پلوشا نے بھی ہلکا سا جواباً مسکرا دیا۔ کچھ دن بعد حویلی کے در و دیوار نئے رنگ و روغن سے چمک اٹھے تھے، صحن میں گلاب کی کیاریاں تازہ تازہ سجائی گئی تھیں، باورچی خانے میں خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اماں جان کی چہل پہل گواہ تھی کہ ایک نئی شروعات ہونے والی ہے۔ پلوشا آئینے کے سامنے خاموش بیٹھی تھی، سفید جھالر والا لباس، بالوں میں گجرا، ہونٹوں پر سرخی کی ہلکی سی تہ، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا منگنی کی تقریب میں ہونا چاہیے، مگر آئینے میں خاموش آنکھیں تھیں، وہی خاموشی جو اس کی ذات کا حصہ بن گئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ ارے پلوشا بیوی، مہمان آ گئے ہیں، اماں جان نے بلایا ہے۔ اس نے ہولے سے سر ہلایا اور چادر سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے نکلی تو صحن میں نظر پڑی جہاں شہویز اپنے والدین کے ہمراہ خوش مزاجی سے بیٹھا تھا، سب سے باتیں کرتا، کہہ لگاتا، ہر بات میں ایک ہنرمندی جھلک رہی تھی۔ جب اس کی نظر پلوشا پر پڑی تو وہ لمحے بھر کو رک گیا، پھر وہی پرانی شوخی لوٹ آئی۔ ارے واہ، تو یہ وہی پلوشا ہے جو بچپن میں کہتی تھی کہ شاہ جنات سے شادی کرے گی۔ قریب بیٹھے مہمانوں میں کچھ ہنسی کی سرگوشیاں ہوئیں۔ پلوشا نے نظریں جھکا لی تھیں، شہویز ہنستا رہا۔ منگنی کی رسم شروع ہوئی، سونے کی انگوٹھی کی ڈبی کھلی، تصویریں کھینچی گئی، پھولوں کی پتیوں کی بارش ہوئی، سب چہروں پر خوشی تھی۔ اماں جان کی آنکھیں نم تھیں مگر وہ پرسکون تھیں، ان کی بیٹی اب کسی قابل ہاتھوں میں سونپی جانے جا رہی تھی۔ پلوشا نے انگوٹھی پہن لی، ہاتھوں پر مہندی کی مہک تھی، انگلیوں میں چمکتا سونا۔ سب نے تالیاں بجائیں، دعائیں دی اور ایک اچھی نئی زندگی کی پیشگوئیاں کی۔ شہویز نے کوشش کی اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، کچھ باتیں کی، بچپن کے قصے چھڑے، مگر پلوشا نے صرف ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ شہویز نے خود کو مہذب رکھا مگر اس کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں احساس تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے، مگر کچھ تو ہے جو بدلا ہے، اس کے اندر کوئی کہانی دفن ہے، کوئی راز ہے جس کی جھلک کبھی کبھی اس کی پلکوں کے کنارے سے جھلک پڑتی ہے۔ رات ڈھلکنے لگی،
مہمان رخصت ہوئے، حویلی ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ پلوشا نے اپنی چادر سنبھالی اور کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے انگلی میں چمکتی انگوٹھی کو دیکھا۔ سونا چمک رہا تھا۔ اسی لمحے کھڑکی سے ہوا آئی، جیسے کسی کی موجودگی کا احساس دلا رہی ہو۔ ویسے تو حویلی میں گہرا سناٹا طاری تھا، سب تھک ہار کر کمروں میں جا چکے تھے، مگر پلوشا کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ اسی سناٹے میں اس رات جب وہ اپنے کمرے میں اکیلی لیٹی تھی، ایک اچانک چمکدار جھماکا ہوا، جیسے کسی نے لمحے بھر کو پورے کمرے کو روشنی میں نہلا دیا ہو۔ وہ اٹھ بیٹھی، تبھی اس کی آنکھیں چندیا گئی اور پھر اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس نے فوراً چراغ روشن کیا، مگر کچھ بھی غیر معمولی نظر نہ آیا۔ دیواریں ویسی کی ویسی تھی، پردے اپنی جگہ تھے۔ اگلی صبح اماں جان نے بتایا کہ صحن میں لگا گلاب کا پودا جو کئی مہینوں سے سوکھا پڑا تھا، آج صبح اچانک کھل اٹھا ہے۔ سرخ روشن گلاب جیسے کسی نے خاص طور پر وہاں رکھ دیے ہوں۔ سب حیران تھے مگر خوش بھی تھے۔ پلوشا چپ رہی، اسے اندر ہی کچھ اور محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کیا وہ لوٹ آیا ہے؟ اگلی رات جب وہ اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آئی تو اسے لگا جیسے کسی نے اسے پکارا ہے۔ پلوشا دل نے ایک لمحے کو بے ترتیبی سے دھڑکنا شروع کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، راہداری خالی تھی اور در و دیوار خاموش تھے، مگر ہوا میں وہی مہک تھی، وہی جو کازان کی تھی۔ اس نے اپنے دل کو تھام لیا، تیز قدموں سے بیری کی طرف بڑھی جہاں وہ کئی بار بیٹھی تھی، اور پھر آج بھی وہ گھنا پیڑ وہیں کھڑا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور سرگوشی میں کہا، اگر تم ہو تو سامنے آؤ۔ ہوا رک گئی، بیری کے پتے ساکت ہو گئے، پھر یکدم اسے اپنے دائیں جانب سے وہی مہک محسوس ہوئی، جیسے سانسیں قریب آ گئی ہوں، اور اس بار وہ آواز حقیقت میں تھی۔ کازان وہی ویسا، مگر اب کچھ بدلا ہوا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں اداسی تھی۔ تم واپس کیوں آئے ہو؟ ہم نے تو سب ختم کر دیا تھا۔ کازان نے قدم بڑھائے مگر قریب نہ آیا۔ سب کچھ ختم نہیں ہوتا، کچھ محبتیں وقت سے نہیں بنتی، اور میں تمہیں بھلا نہیں سکا۔ تو اب تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ حویلی میں روشنی کے جھماکے، گلاب کے پھول، مجھے ڈرانے کے لیے؟ ارے نہیں پلوشا، میں تو صرف دیکھنا چاہتا تھا تم کیسی ہو۔ میں برداشت نہیں کر پایا تمہاری خاموشی، تمہاری منگنی، سب جان کر بھی دیکھو میں خود کو روک نہیں پایا۔ تو پھر واپس کیوں آئے ہو؟ کیوں مجھے دوبارہ وہ سب یاد دلا رہے ہو جو میں نے دفن کر دیا تھا؟ اس بار وہ چپ ہو گیا اور کچھ لمحوں بعد دھیرے سے بولا، تمہیں بھلا دینا آسان نہیں تھا۔ میں دور گیا، قبیلے کے سب راستے بند کیے، دعاؤں میں پناہ لی، لیکن تمہارا نام ہر لمحہ میرے اندر گونجتا رہا۔ اس نے ایک لمحے کو سانس روکی، پھر کہا، میں یہاں تمہیں واپس لینے نہیں آیا، میں صرف آخری بار تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ پلوشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو کیوں نہ آئے اس وقت جب مجھے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت تھی، جب دل تنہا تھا؟ کازان نے نظریں جھکا لیں۔ دونوں کے درمیان گہری خاموشی پھیل گئی۔ پلوشا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دھیرے سے کہا، دیکھو میں تم سے ناراض نہیں، مگر میرا دل آج بھی وہی کھڑا ہے جہاں تم نے چھوڑا تھا۔ کازان کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ میں پھر سے کچھ نہیں بگاڑنا چاہتا، تمہاری خوشی، تمہارا سکون، وہی میرے لیے اہم ہے۔ میں شاید کبھی مکمل خوش نہ رہ سکوں، پلوشا نے ہولے سے سر ہلایا، مگر میں نے خود کو قائل کر لیا ہے، تمہاری محبت میرے اندر چراغ کی طرح روشن رہے گی، خاموش رہے گی مگر روشن۔ کازان نے مسکرا کر آنکھیں بند کی، بالکل ایسے جیسے وہ یہی سننے آیا تھا۔ پلوشا نے آخری بار اسے دیکھا، میں جا رہا ہوں، وہی مہک، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ آسمان پر خاموشی چھا گئی تھی۔ بیری کے پیڑ کے نیچے آج بھی وہ خوشبو باقی رہی، جیسے محبت کبھی مر نہیں سکتی، بس چھپ جاتی ہے پردوں کے پیچھے، دعا کے لفظوں میں یا دل کے کسی گہرے کونے میں۔ اس رات کے بعد پلوشا نے خود کو اور بھی خاموشی میں چھپا لیا تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ رات کے وقت جب پورا گھر نیند کے بوجھ تلے دب چکا تھا، پلوشا نے سر تکیے پر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ کچھ لمحے گزرے تھے، نیند نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، اور پھر ایک خواب نے اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ ایک سنسان خشک میدان میں کھڑی تھی۔ آسمان سیاہ تھا، زمین راکھ سے بھری ہوئی، ہوا میں دھواں تھا اور ہر طرف جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔
پلوشا نے چاروں طرف دیکھا اور یکایک اسے کازان نظر آیا۔ وہ زمین پر گرا ہوا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، چہرہ راکھ دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا، آنکھوں میں اذیت تھی، مگر وہ اسی طرح خوبصورت اور جانا پہچانا محسوس ہو رہا تھا۔ پلوشا نے چلانا چاہا مگر آواز اس کے گلے میں کہیں اٹک گئی تھی۔ کازان نے سر اٹھایا۔ میں تمہیں لینے آیا تھا مگر تم کسی اور کی ہونے جا رہی ہو۔ پلوشا کے دل میں چبھن اٹھی۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا مگر قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ تمہارے فیصلے کا انجام ہے پلوشا۔ تمہیں تو رہائی مل گئی لیکن میں قید ہو گیا ہوں۔ میں تمہیں بھول نہیں سکا اور میرا قبیلہ میری بے وفائی کی سزا دے رہا ہے۔ پلوشا رونے لگی۔ اس نے چلانے کی کوشش کی کہ یہ میرا فیصلہ نہیں تھا، میں مجبور تھی، مگر الفاظ تو جیسے ہوا میں کہیں تحلیل ہو گئے تھے۔ کازان نے دوبارہ نظریں اٹھائی۔ محبتیں جب ادھوری رہتی ہیں تو قید بن جاتی ہیں۔ تم نے میرا دل لے لیا تھا پلوشا، اور اب وہی دل میرے لیے ایک سزا بن گیا ہے۔ پلوشا نے آنکھیں کھول دی، سانس پھولی ہوئی تھی، چہرہ پسینے میں لت پت تھا اور دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے سسکنے لگی تھی۔ وہی کمرہ، وہی بستر اور وہی بے آواز درد۔ صبح اماں کمرے میں داخل ہوئی تو پلوشا نے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر خود کو سنبھال لیا۔ آنکھیں لال تھیں مگر مسکراہٹ زبردستی کی۔ رات نیند ٹھیک سے آئی نا؟ اماں نے پوچھا۔ جی ہاں، بس ذرا سا خواب آ گیا تھا۔ کیسا خواب؟ یاد نہیں۔ جھوٹ بولنا اس کے لیے کبھی آسان نہ تھا، مگر کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کہنا خود پر ظلم بن جاتا ہے۔ پلوشا نے اسی دن سے سب کی باتوں میں ہاں ملانا شروع کر دیا۔ ہر رسم کی تیاری اور ہر قدم پر اس نے خود کو سمجھایا تھا کہ کازان ایک خواب تھا اور خواب ہمیشہ کے لیے ساتھ نہیں دیتے۔ جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے، حویلی میں گہما گہمی رونقیں بڑھنے لگی تھی۔ وہ خود کو ہنستا مسکراتا حشاش بشاش دکھانے کی کوشش ظاہر کرتی مگر آئینے کے سامنے تنہا کھڑی ہوتی تو چہرے پر سوال چھپا ہوتا۔ یہ زندگی جس کی طرف وہ بڑھ رہی ہے، کیا واقعی اس کی پسند کی ہے؟ کمرے کے دروازے پر سجی دلہن کے لباس والی چھابیاں، چمکتے جوڑے اور چاندی کی پازیبیں اس کے دل میں ہلچل مچاتی تھیں۔ وہ ہر شام بیری کے نیچے بیٹھتی، وہی جگہ جہاں وہ اکثر کازان کی مہک محسوس کرتی تھی، مگر اب کئی دنوں سے کوئی آہٹ، کوئی سرگوشی تک نہیں تھی، جس کا مطلب تھا وہ واقعی چلا گیا تھا۔ تبھی اسے اچانک زمین پر کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو چھوٹا سا چاندی کا ڈبہ رکھا تھا، بالکل خاموشی سے، جیسے کسی نے ابھی ابھی وہاں رکھ کر واپس مڑا ہو۔ اس نے ڈبہ اٹھایا۔ ڈبے کے اندر ایک پرانا مگر سلیقے سے طے کیا ہوا کاغذ موجود تھا اور ساتھ ایک باریک سی سیاہ مالا جس میں نیلا نگینہ جڑا ہوا تھا۔ نگینے کی چمک اس کے دل کے اندر اترنے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خط کو کھولا۔ پلوشا، اس دنیا میں کچھ محبتیں مکمل نہیں ہوتی مگر ان کی دعا پوری ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں اب تم کسی اور کی ہونے جا رہی ہو۔ میں جانتا ہوں میرا نام اب صرف تمہارے دل کی کسی خاموش دیوار پر لکھا ہے۔ میں نے خود کو تم سے دور رکھا تاکہ تم زندگی کے اس راستے پر چل سکو جہاں قدم رکھنا تمہارے لیے آسان ہے، مگر آج تمہارے بننے والے دن سے پہلے میں ایک آخری بار آیا ہوں، نہ تمہیں روکنے نہ تمہیں آزمانے، صرف یہ کہنے کہ جہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو، میری محبت کی دعا تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہ مالا، یہ میرے قبیلے کی نشانی ہے، یہ تمہیں کسی دکھ سے بچائے گی اور ہر وہ دعا تم تک پہنچائے گی جو میں کبھی زبان سے نہ کہہ سکا۔ الوداع، تمہارا کازان۔ وہ اس خط کو بار بار پڑھنے لگی۔ اس کے دل کی دیواریں جن پر سالوں کا صبر جمع بیٹھا تھا اس لمحے ٹوٹ گئیں۔ اس نے مالا کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور آسمان کو دیکھا۔ کاش تم ہماری دنیا کے ہوتے۔ اگلی صبح اماں جان پلوشا کو تیار کروانے کے لیے کمرے میں آئیں۔ عروسی جوڑا سنگھار کا سامان اور اماں کی آنکھوں میں چمکتی خوشی۔ پلوشا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سب کچھ قبول کیا تھا۔ اس نے الماری کھولی اور سب سے نیچے ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھان کھولا جہاں اس نے مالا چھپائی تھی۔ اس نے مالا نکالی اور کلائی میں باندھ لی۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ زندگی کے ساتھ جیے گی اور وہی کرے گی جو زمانہ اس سے چاہتا ہے۔ دلہن بنی پلوشا آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔
لال لباس کی سنہری جھلکیاں، مہندی سے سجے ہاتھ اور چہرے پر چھایا سکون، یا شاید وہ سکون نہیں تھا، ایک گہری خاموشی تھی۔ کمرے میں موجود خواتین اسے دیکھ کر واہ واہ کر رہی تھیں کہ پلوشہ تو حور لگ رہی ہے، آج تو شاہویز کی قسمت جاگ اٹھی، بس اللہ نظر بد سے بچائے۔ مگر پلوشہ کے اندر کچھ بھی جاگا ہوا نہیں تھا، وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ نکاح کی رسم ہوئی اور تصویریں بنائی گئیں، ہنسی خوشی کا ماحول ہر طرف پھیلا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ خوش بھی تھیں۔ پلوشہ کی کلائی میں مالا ابھی بھی موجود تھی جسے وہ چوڑیوں کے نیچے چھپا چکی تھی، وہ مالا اس کا راز تھی۔ اور پھر ساری رسمیں مکمل ہوئیں، رخصتی ہوئی اور وہ اپنے نئے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کی سجاوٹ، پھولوں کی مہک اور جلتی ہوئی شمع اسے ایک نئی کہانی میں داخل ہونے کا احساس دلانے لگی۔ شاہویز دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ پہلے جیسا شوق تبصرے کرنے والا شاہویز نہیں تھا۔ اس کے انداز میں سنجیدگی، نرمی اور ایک عجیب سا لحاظ تھا۔ پلوشہ، اس نے دھیرے سے نام لیا، تم آج واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ پلوشہ نے نظریں جھکا لی، وہ کچھ کہہ نہ سکی، دل میں ہلکی بے چینی تھی، جیسے کوئی اجنبی دروازہ کھول کر دل کے اندر آ گیا ہو اور وہ دروازہ اب بند نہ ہو سکے۔ شاہویز نے آگے بڑھ کر پھولوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالا، پھر خود کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے آسان نہیں، میں کوئی خوابوں کا شہزادہ نہیں، نہ ہی تمہارا ماضی بھول سکتا ہوں، مگر ہاں، بچپن سے تمہیں جانتا ہوں، تم وہی ہو جو ہمیشہ کتابوں میں کھوئی رہتی ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ جو تم کہا کرتی تھی کہ جنات سے شادی کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں مذاق نہیں تھا بلکہ ایک غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ میں کچھ نہیں پوچھوں گا، نہ کچھ جاننے کی ضد کروں گا، بس اتنا چاہوں گا تم اس رشتے کو وقت دو، جتنی دیر چاہو، جتنا فاصلہ رکھنا چاہو، میں تم پر کچھ بھی مسلط نہیں کروں گا۔ پلوشہ کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت سے زیادہ کچھ اور ابھرا، ایک نرم سی تشکر کی لہر۔ میں کوشش کروں گی۔ یہ جملہ اس کے دل کی گہرائی سے نکلا اور شاید وہ پہلا قدم تھا جس نے اسے ایک نئی دنیا کی طرف بڑھنے پر آمادہ کیا۔ شاہویز نے کبھی سوال نہ کیا، وقت گزرنے لگا۔ پلوشہ نے محسوس کیا کہ شاہویز کی موجودگی ایک سہارا بن چکی ہے، اور وہ اس کی زندگی میں زبردستی کا کردار نہیں تھا، بلکہ ایک سائے کی طرح اس کے ساتھ چلنے والا ہمسفر تھا۔ اکثر وہ دونوں شام کو لان میں بیٹھ کر چائے پیتے، شاہویز ہلکی باتیں کرتا، کچھ قصے سناتا، کبھی خاموشی کو بھی زبان بننے دیتا۔ ایک دن پلوشہ نے خود بات چھیڑی کہ شاہویز، تم بہت مختلف ہو، تمہیں لگتا ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا، ہاں، شاید اسی لیے میں آسانی سے تمہیں قبول کر پا رہی ہوں۔ یہ جملہ شاید پلوشہ کی طرف سے پہلا تحفہ تھا جسے شاہویز نے خاموشی سے دل میں سمیٹ لیا۔ کئی ہفتے گزر چکے تھے، پلوشہ اب زندگی کے رنگوں کو آہستہ آہستہ محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ ہنستی تھی، بات کرتی تھی، اس کے گھر والوں کے ہمراہ وقت گزارتی تھی۔ پہلی بار اس نے نہ کازان کو بھولنے کی کوشش کی، نہ شاہویز سے فاصلہ رکھنے کی، بس اس نے دل کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا، ایک خواب کی عزت رکھتے ہوئے حقیقت کی دنیا کو جینے کا فیصلہ وقت لگا کر پر اڑتا رہا۔ زندگی کے دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے تھے۔ اس کے پاس وہ مالا آج بھی موجود تھی، وہی مالا جو کبھی چاندنی رات میں اسے ایک خاموش محبت کی نشانی کے طور پر ملی تھی۔ اس رات موسم قدرے ٹھنڈا تھا، کھڑکیوں سے ہلکی ہوا آ رہی تھی، کمرے میں بچوں کی نیند بھری سانسیں چل رہی تھیں۔ پلوشہ کے چہرے پر معمول کی تھکن تھی۔ اس نے آنکھیں موندی تو خود کو ایک خوبصورت وادی میں پایا، جہاں نہ دیواریں تھیں نہ سرحدیں، ہر طرف نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان نیلے مخمل کی طرح روشن تھا، درخت، پہاڑ، پانی، سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے دھیرے دھیرے ایک ٹیلے کی طرف بڑھی، جو ہی قریب پہنچی اسے مانوس خوشبو محسوس ہوئی، وہی مہک جو سالوں پہلے ہوا میں شامل تھی۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب وہ روشنی کے اندر داخل ہو گئی۔ اب وہاں کھڑا کازان تھا، لیکن اب وہ ویسا نہیں تھا جیسا پہلے تھا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی اداسی نہ تھی، نہ آنکھوں میں انتظار تھا، مسکراہٹ اس کے لبوں پر اور وجود میں سکون طاری تھا۔ پلوشہ، اس نے وہی انداز اپنایا جیسے کبھی کہا کرتا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ کازان، تم؟ وہ مسکرایا۔
میں گیا ہی کب تھا، صرف دور ہوا تھا۔ دور رہ کر بھی میں تمہارے قریب رہا ہوں۔ پلوشا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے تمہیں دل کے سب سے محفوظ گوشے میں چھپا کر رکھا اور تمہاری یہی وفا مجھے ہمیشہ آزاد رکھتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں مگر تمہارے دل میں زندہ تھا۔ پلوشا، اب وقت ہے تم بھی دل سے سکون پالو۔ اب میں تمہارے دل کی روشنی میں، دعا کے کلمات میں اور نیند کی خاموشیوں میں موجود رہوں گا، مگر تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ بس تم ہمیشہ خوش رہو، یہی آخری خواہش ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کا وجود روشنی میں بدل گیا۔ اور تم جہاں رہو میں وہیں ہوں۔ پلوشا نے نیند میں ہلکا سا مسکرایا اور پھر جاگ اٹھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ اٹھنے کے بعد اس نے خاموشی سے دعا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے دل کی گہرائیوں تک سنا۔ وہ اب مکمل تھی، نہ کازان کو کھو چکی تھی، نہ شاہویز سے بے وفائی کی تھی۔ وہ محبت جو دعا بن گئی تھی۔ صبح کی دھوپ پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، فرش پر سنہری لکیریں بن رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس چھوٹا سا جھولا تھا جس میں نرم گلابی کمبل لپیٹی بچی سکون سے سو رہی تھی۔ پلوشا اس کے سرہانے بیٹھی انگلیوں سے اس کے بال سہلا رہی تھی۔ یہ اس کی بیٹی تھی، نازش، ایک ایسی نعمت جس کے آنے کے بعد پلوشا کی دنیا جیسے ایک نئے رنگ سے آشنا ہو گئی تھی۔ مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی، کچھ چیزیں پلوشا کے دل میں سوال اٹھانے لگی۔ ایک بار وہ 4 ماہ کی تھی جب اس نے روتے روتے اچانک ایسے چپ سادھ لی جیسے کسی نے اسے گود میں اٹھایا ہو، مگر کمرے میں پلوشا کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ شاید میرا وہم ہے۔ پھر جب وہ 6 ماہ کی ہوئی تو اس نے کسی بھی چیز کو چھونے سے پہلے اس کی شکل بدلنے کی طاقت دکھائی دی۔ ہاتھ بڑھایا، کھلونا بدل گیا، کبھی رنگ بدلتا تو کبھی آواز۔ پلوشا نے 1-2 بار خود کو تسلی دی کہ شاید نظر کا دھوکہ ہے، مگر پھر ایک دن ایسا آیا جس نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ وہ شام کا وقت تھا، نازش جھولے میں لیٹی ہوئی تھی، پلوشا اس کے لیے لوری گا رہی تھی۔ اچانک نازش نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور سامنے کی دیوار پر رنگوں کی روشنی ناچنے لگی جیسے قوس قزح کا نغمہ ہو۔ پلوشا چونک کر اٹھی۔ دیوار پر رنگوں کی وہ جھلکیاں اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ وہ سب نازش کے ہاتھ کے اشارے سے ہوا تھا۔ پلوشا کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اور پھر اگلی کچھ راتوں تک پلوشا نے خاموشی سے اپنی بیٹی کا مشاہدہ کیا۔ نازش ہنستی تھی، کھیلتی تھی، مگر جب بھی روٹتی کمرے کی فضا بدل جاتی۔ کبھی چراغ بجھ جاتے، کبھی کھڑکیوں کے پردے اپنے آپ ہلنے لگتے۔ ایک رات جب وہ نازش کو سلا کر واپس پلٹی تو اسے محسوس ہوا کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ روشنی دھندلی تھی مگر وہ مہک، وہی پرانی خواب جیسی خوشبو۔ پلوشا کا دل کانپ اٹھا تھا۔ کازان، اس نے اس کا نام لیا اور ہاں، اس کی سرگوشی میں جواب آیا، میں یہاں ہوں پلوشا۔ پلوشا نے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا یہ تمہاری نہیں؟ کازان کی آواز میں سکون تھا۔ یہ تمہاری امانت ہے، تمہاری دنیا، اس کا وجود صرف تم سے ہے۔ پھر یہ طاقتیں، یہ رنگ، یہ روشنی، یہ تو میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ تم نے جس محبت کو سمجھ کر دل میں جگہ دی، وہ محبت خالی نہیں جا سکتی۔ میں تو تمہیں کچھ دینا چاہتا تھا جو تمہاری دنیا کو محفوظ رکھے۔ پلوشا کی آنکھ میں آنسو آ گئے، مگر یہ سب عام نہیں ہے، لوگ سوال کریں گے، ڈریں گے، میں جانتا ہوں۔ اور اگر تم چاہو تو میں یہ سب واپس لے لوں گا، ایک اشارہ کافی ہوگا۔ پلوشا نے نازش کی طرف دیکھا جو نیند میں مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے پوچھا، کیا تم ابھی بھی مجھے دیکھتے ہو؟ ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ، تم جہاں بھی جاتی ہو میری دعا تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ اور تم نے مجھے مکمل کر دیا پلوشا۔ پلوشا نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں ہلکی ہوا کے ساتھ پردہ ہل رہا تھا اور اس فضا میں مانوس مہک چھپی ہوئی تھی، کازان کی مہک۔ وہ جان گئی تھی کہ چاہے وقت کتنا ہی آگے کھسک جائے، زندگی کتنے نئے موڑ کیوں نہ لے لے، کچھ چاہتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ جان کر پلوشا کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آ گئی تھی۔